مفتاح صاحب، میرے خیال میں آپ کا اس وقت جو رول ہے وہ بہت ہی زیادہ دباؤ والا رول ہے، کیونکہ ہم سارے آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ڈیلیور کریں، اور کرائسس بھی بہت بڑا ہے۔ آپ کے ذہن میں ماڈل ہے کیا؟ کیونکہ میں پی ٹی آئی پہ تنقید کرتا تھا کہ ان کے ذہن میں کوئی ماڈل تھا ہی نہیں، حکومت میں آگے اور پتہ نہیں تھا کہ کیسے سنبھالنا ہے۔ 8 ماہ اسد عمر کو میں تنقید کرتا رہا کہ انڈیسین اس نے پاکستان کو ڈبو دیا۔ آپ نے 4-6 ہفتے آپ نے بھی اس انڈیسین میں گوائے ہیں، لیکن اب آپ کے ذہن میں کوئی بزنس ماڈل ہے؟ لیکن سر ہم لوگ تو بڑے کلیئر ہیں، میں آپ کو سچ بتاؤں، ہم تو شہباز شریف صاحب بڑے کلیئر تھے۔ 2 ہفتے پہلے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تو تیاری پکڑ لے، ٹھیک ہے، مطلب وی ور ویری کلیئر اباؤٹ واٹ وی وانٹیڈ ٹو ڈو۔ ہم کو پیٹرول بھی بڑھانا تھا، دیگر چیزیں بھی کرنی تھی، لیکن کچھ مطلب ہم کولیشن حکومت ہیں، کچھ تھوڑے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ شہباز شریف کے ذہن میں بہت کلیئرٹی ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اس نے غریب لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے۔ یہ سستا پیٹرول، سستا ڈیزل اسکیم جو اس نے کی ہیں، دیگر چیزیں کی ہیں، جو آپ ٹیکس ریٹس بھی دیکھیں کہ ہم نے جو کیے ہیں، ہم کس کس قسم کے نئے ٹیکس لگائیں، جو امیر لوگوں کو ٹیکس لگائیں۔ 2% ہم نے بڑھا دیے، 37 کروڑ روپے سے زیادہ انکم کمانے والوں کے اوپر 2% بڑھا دیے۔ میں کچھ وائنڈنگ اپ اسپیچ میں کچھ اور بھی ٹیکسز کروں گا جو اگین نان انفلیشنری ٹیکسز ہوں گے، رچ سینٹرک ٹیکس ہوں گے۔ آئی ایم ایف سے ٹاکس کی روشنی میں نہیں میں سیریسلی آئی ایم ایف سے حتمی معاہدے کی روشنی میں بھی مزید ٹیکس لگائیں گے۔ نہیں، میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ ہم غریب لوگوں کو وہ کریں، پروٹیکٹ۔ میں اب آپ سے 100-150 ارب کے اور ٹیکس ابھی لگا دینے ہیں، مجھے آپ کی بڑا کلیئر لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی ٹاکس کی روشنی میں۔ مجھے ضرورت نہیں ہے ٹیکس کی، میرے نمبرز پورے ہو گئے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں۔ آپ جو پانچ پوچھ رہے تھے کہ ہمارے ذہن میں ماڈل کیا ہے، ہمارے ذہن میں 2 ماڈلز ہیں۔ ایک ہم کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو پاکستان میں گروتھ لانی ضروری ہے، لیکن یہ جو گروتھ ہم لے کر آتے ہیں بار بار 5-6% کی، جس سے ہم بیلنس آف پیمنٹ میں پھنستے ہیں، یہ گروتھ ہمارے لیے سسٹینیبل نہیں ہے، اور یہ گروتھ انکلوسیو بھی نہیں ہے۔ یہ امیر لوگوں کے لیے گروتھ آتی ہے، غریب لوگوں کے لیے گروتھ نہیں آتی ہے۔ جیسے ٹرف لون ہے، ٹرف لون آپ نے دیے 570 ارب روپے دیے، آپ نے 1% پہ لون دیا آپ نے اسٹیٹ بینک نے، 1-8% بینک نے رکھا ہے، 2-2.5% پہ لوگوں کو لون ملے، امیر ترین پاکستانیوں کو، اور 2-2.5% کو لون ملے، اور آپ 10 سال کے لون، آپ سوچیں کتنی لمبی سبسڈی ہے۔ سر اگر وہ ایکچوئل فیکٹریاں لگ جائیں تو پھر تو مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ پیسہ نکل کے لوگوں نے ریئل اسٹیٹ میں ڈال دیا پھر مذائقہ ہے۔ فیکٹری بھی لگے گی، فیکٹری لگے گی، دیکھیں میری گزارش، وہ آدھی فیکٹری والے کہتے ہیں ہمیں گیس نہیں ملی۔ نہیں، لیکن پھر فیکٹری لگے گی کس چیز کی؟ اب دیکھیں اس کو ذرا سوچیں آپ، پاکستان ایک غریب ملک ہے، رائٹ؟ تو دنیا کی اتنی بڑی مارکیٹ ہے، اس میں پاکستان تو بڑی چھوٹی سی مارکیٹ ہے، پاکستان کے لوگوں کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، لیکن پاکستان میں جتنے مینوفیکچرنگ ہے 80% لوگ پاکستانیوں کو بیچتے ہیں، ایکسپورٹ نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اتنے بیریئرز کھڑے کر دیے ہیں کہ پاکستان میں بیچنا بڑا پروفیٹیبل ہوتا ہے۔ ہمارا جو بزنس مینوفیکچرر ہے وہ تو باہر دیکھتا ہی نہیں ہے، وہ تو لوکلی بیچتا رہتا ہے، کچھ ٹیکسٹائل والے باہر بیچتے ہیں، باقی تو سب لوکلی بیچتے رہتے ہیں۔ تو جو 2 ماڈل شہباز شریف کے ذہن میں ہیں، وہ ایک نمبر یہ کہ ایگریکلچر کو تقویت دینی ہے، تاکہ یہ جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں 8-9-10 بلین ڈالرز کی، اس کو روکا جائے، اور دوسرا جو مینوفیکچرنگ پاکستان میں ہے، not to discourage manufacturing for domestic consumption but only to encourage only manufacturing for exports۔ فارم کو ایفیشنسی بڑھانی ہے، 2 چیزیں کرنی ہیں۔ یہ ہمارے ذہن میں پکا ماڈل ہے کہ کس طرح ہم سسٹینیبل بھی بنائیں گے اس کو، اور کس طرح انکلوسیو بھی بنائیں گے۔